عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے، بڑا محروم ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے قربانی کی داستان۔ خوبصورت پہلو راشد بھائی نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو جس کو یوں کہا جائے، مطلب ایک اور انداز سے تو ریلیکسیشن والا ٹائم تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلے مکے میں مظالم ہوتے رہے اور اس کے بعد مدینے آ کر اب غزوات ہو رہے ہیں، اب مہم ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ڈیفینڈ ہو رہا ہے، کہیں جا کے اسلام کی نصرت کے لیے سفر ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی جاری ہے، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں اور قرآن فہمی بھی چل رہی ہے۔ اچھا، ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن بن جاتا ہے ناظرین، جب میں مفتی صاحب سے پوچھوں، وہ جو اسد بھائی نے بات سٹارٹ کی تھی کہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں انبیاء کرام، پھر اس کے بعد آ جائیں تو صحابہ کرام، اگر اس سب کی سیرت میں دیکھیں تو یہ بات تو کامن نظر آتی ہے کہ قربانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پھر ساتھ صبر ہے۔ تو یہ تو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان پر اتنی آزمائشیں کیوں؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی لاڈلا ہو، ہمارا کوئی پسندیدہ ہو، تو ہم چاہتے ہیں اس کو سب سے زیادہ ریلیکس دیں۔ تو یہ تو لگژری لائف گزارتے، ساری زندگی عیش کرتے، مزے کرتے، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو بڑے مسائل، یعنی ہم واقعی اس کا 1-2% بھی آ جائے ہمارے اوپر تو ہماری زندگی کا پتہ نہیں کیا حال ہو جائے، اور لوگ اس بنا پر شکوے شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ پرابلمز کیوں ہیں؟ لیکن جب ان پرابلمز کو کمپیئر کریں ان ہستیوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو یہ دس از اے بگ کوسچن کہ اللہ کے مقرب بھی ہیں، اللہ کے قریب بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، مقبولین بھی ہیں، مگر بہت بڑی آزمائش میں بھی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ان سے مانگی گئی ہیں۔ دس از دا کوسچن۔ اب یہ جو سوال ہے مفتی صاحب، یہ واقعی شاید بہت ساروں کے لیے تسلی کا باعث بن جائے گا کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، مقرب بارگاہ، مگر اتنی آزمائش ہے، ریزن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ون سائیڈ چیز بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، لفظ اللہ جو ہے، تو اس کی جو ڈیفینیشن علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے، کہ جس کی ایک صفت نہیں ہے، جس کی بے شمار صفات ہیں۔ تو اب رحم، مہربانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا، صمد ہونا، بے نیاز ہونا، غنی ہونا، غنی عن العالمین ہونا، یہ اس کی دوسری صفت بھی ہے۔ اچھا، تیسری اس کی صفت جو ہے ذو انتقام، بدلہ لینا، غضب فرمانا، یہ بھی ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں نا اس طرح کا سوال پیدا کر دیا جاتا ہے، جیسے ایک بڑا معروف سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ معروف جملہ ہے یہ، ورنہ حدیث میں شاید 70 کے الفاظ نہیں ہے، اس میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تکلیفوں میں ہمیں کیوں ڈالتا ہے اور بندے کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اچھا، اسی سے ایک ریلیونٹ سوال کر لیتا ہوں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک یوں سمجھے کہ بیوہ کی طرف سے اسلامی بہن ہے، کوئی مکتوب یا اس طرح کی تحریر ملی کہ بڑا عجیب، وہ بہت غم میں تھی کیونکہ ان کے بچہ عید کے دن ہے، تو بچہ جو ہے وہ باپ کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ اس طرح مطلب ہمیں بے سہارا کر، معاذ اللہ کہ بے سہارا ہم تو ہو گئے، بچہ بھی والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو یہ والد کو کیوں لے لیا، یا اس کی روح کیسے قبض ہو گئی؟ تو یہ وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو بے صبری میں وہ ساری باتیں تھیں، اس میں بھی تربیت فرمائے گا کہ اس میں تو بہت سارے سخت جملے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو کیفیات بنتی ہے کہ ہمیں ایک طرف تو اللہ کریم رحیم ہے اور اس طرح اچانک والدہ چلی گئی، والد چلا گیا، بندہ اس کے ماں باپ ہی نہ بچے، تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میری سزا بڑی سخت سزا ہے، دردناک سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم ہے اسی طرح وہ علیم ہے اور اسی طرح وہ حکیم ہے۔ واہ! جب کوئی بندہ صرف رحیم والی صفت کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ حکیم اور علیم والی صفت بھی اس کی نظر نہیں ہوتی، کیا بات، تو اب وہ صرف اسی کے اندر پھر رہ کے جو ہے نا اپنے دماغ میں کچھ اور ہی قسم کے خیالات جو ہے نا وہ پال کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس تکلیف میں ڈالا اس میں کیا حکمت ہے،
وہ جب حکمت سامنے آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہاں یہ بھی رحمت ہی کا ظہور تھا. واہ 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 واہ. جیسے تکالیف ہی ہیں. سبحان اللہ. تکالیف کے اندر ایک بڑی آسان سی بات عرض کروں, بڑی واضح سی بات جس کا تعلق قربانی کے ساتھ بھی ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی. آپ نے اولاد کی قربانی بھی دی, آپ نے گھر بار چھوڑا, ہجرت کی, اس کی بھی قربانی دی, آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اپنی جان کی بھی قربانی دی. ٹھیک ہے, تو جان, مال, اولاد, ان سب کی قربانی آپ نے دی. اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بہت سی باتوں کے ساتھ, تو ابراہیم نے ساری باتوں کو پورا کر دیا. واہ واہ واہ. جس چیز کے ذریعے آزمایا, کیسی کیسی آزمائش. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, آگ میں ڈال دیا جائے. اللہ 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 اللہ. اور آگ بھی کیسی جس کی تفصیل جو ہے نا وہ بہت ساروں کو معلوم ہی ہے. اچھا, اب اس کے بعد اولاد کو اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کرنا ہے. اللہ اللہ. صاحب اس سے پہلے جو مکے میں چھوڑ کر آنا اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کو, جا کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ, یہ کتنی بڑی قربانی ہے. ہاں, یہاں رات کو 1 بجے جا کے کوئی یہ ساحل سمندر پہ چھوڑ کے آ جائے تو اپنے بیوی اور چھوٹے سے بچے کو. اللہ اکبر. اور وہ بچہ جو کتنی دعاؤں کے بعد ملا اور کتنی طویل عمر میں جا کے ملا. اب یہ اتنی بڑی جو قربانیاں ہیں, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے, قال انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنا دیتا ہوں. واہ 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 واہ. سارے انسانوں کا پیشوا بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. تو اب ان امتحانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دیا کہ تمام انسانوں کا امام, پیشوا, لیڈر اور قائد بنا دیا. اللہ. کہ سب سے بڑی امت حقیقی تعداد کے اعتبار سے مسلمان ہیں. ایسا ہی. لیکن لوگ چلے عیسائیوں کو کہتے ہیں, ہم بالفرض اس کو بھی مان لیں. سب سے زیادہ اگر عیسائیوں کی بھی تعداد ہے کہ وہ 2 ارب کے قریب عیسائی ہیں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ایسا ہی ہے. مسلمان اس کے بعد سب سے بڑی امت ہے, 1.5 ارب, 1.25 ارب ہیں. ایسا ہی ہے. یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. بالکل مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ 4.25 ارب تو یہ ہو گئے. ہاں, آدھی دنیا تو ہو گئی. اچھا, اس کے بعد اور کتنے مذاہب ہیں جی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے, حتیٰ کہ جو ہندوؤں کے مذاہب کے کچھ بڑے نام ہیں ان کے بارے میں خود ان کے محققین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی کہ انہوں نے نام اپنے یہاں کے اعتبار سے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہماری مراد وہ ہیں. اب اگر وہ والی بات بھی درست ہو تو یہ 70-80 کروڑ تو جو ہے نا یہ والی تعداد بن گئی. تو 5 ارب لوگ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی جو صداقت ہے, اب اسے دیکھیں, انی جاعلک للناس اماما. کہ اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا پیشوا امام بنانے والا. اچھا, ابو الانبیاء بھی آپ ٹھہرے. ابو الانبیاء بھی ہیں. تو یہ کیا ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ وہ جو امتحانوں سے گزارا. اب جن امتحانوں کو ہم تکلیف کا نام دے دیں, قربانی کا نام دے دیں, آزمائش کا نام دے دیں, مشکلات کا, مشقتوں کا, گھر بار چھوڑنے کا, یہ سب نام دے دیں, لیکن اس کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ ہے جو قرآن پاک نے دیا, امتحان, ابتلا. تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ یہ آیت مبارکہ. اچھا, پھر اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے جو ہمیں مخاطب کر کے فرمایا گیا, فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لسٹ بھی دے دی. فرمایا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام دنیا بنایا ہے اس میں رحمت مع امتحان. جب صرف رحمت کو سوچ کے آپ چلیں گے, اگرچہ اس امتحان میں بھی رحمت ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے بعد کیا بنے, تو وہ جو بنے ہیں تو وہ بھی تو خدا کی رحمت تھی نا, لیکن اس رحمت کی جو بیس تھی وہ ان امتحان کو بنائی گئی. اچھا, بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں ہے, فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو امام, پیشوا, لیڈر اور قائد بنایا. کب بنایا؟ فرمایا لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا. کیا بات ہے. تو جب صبر ہوتا ہے تو اسے قیادت دی جاتی ہے. اسی لیے جس قوم میں قربانیاں ہوتی ہیں, جس کے لوگ اپنی جان مال کو قربان کرنے پہ آتے ہیں, اس قوم کو دنیا کی قیادت دی جاتی. اور جن کے اندر طاؤس و رباب آخر والا معاملہ ہوتا ہے, تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر.
جب گانے باجے مستیاں اور مسخریاں اور بھانڈ پن اور یہ والی ان چیزوں میں قوم لگ جاتی ہے تو یہ اس کا زوال ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور جب اس کے افراد اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دے کے چل رہے ہوتے ہیں، جب ذات پہ قوم کو بڑھا کے چل رہے ہوتے ہیں، جب انفرادی مقصد پہ قومی مقصد کو جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں، اس کے لیے سفر بھی کرنے پڑتے ہیں، مال بھی دینا پڑتا ہے، اپنی جان بھی قربان کرنا پڑتی، جب یہ لمحہ صوبارو ہوتا ہے تو پھر وجعلنا منہم ائمۃ، تو ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا امام بنا دیا. تو قربانیوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ فرد قربانی دیتا ہے تو اس کی ذات ترقی کرتی ہے، قوم قربانی دیتی ہے تو پھر قوم ترقی کرتی ہے، کیا بات. ملک قربانی دیتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اسی لیے دنیا میں ہر قوم اپنے شہیدوں کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہے. ایسے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس شہید کی جان اسی قوم کے لیے قربان ہوئی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اب اگر شہید کو اپنی عام زندگی میں اگر کسی بندے کو یہ پتا ہے کہ میرا جینا مرنا برابر ہے تو وہ کہے گا بھی میں پاگل ہوں، بیوی بچے چھوڑ کے میں جناب جا کے اپنی جان قربان کر دوں اور بچے یتیم بیوی بیوہ کر دوں، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن جب اسے یہ پتا ہوتا ہے نا کہ میری قربانی کی قدر کی جائے گی، میری قربانی کا اعزاز کیا جائے گا، میرے نام کی لاج رکھی جائے گی، میرے بیوی بچوں کا خیال کیا جائے گا، تو یہ وہ چیزیں محرک ثابت ہوتی ہیں کہ جو اسے قربانی دینے کے لیے تیار مسلمان کو تو شہادت کے بعد جو آخرت مسلمان کے لیے جو آخرت کی آگے چیزیں ہیں اس کی تو یعنی کہ اس قدر خوبصورت تفصیل ہے کہ وہ میں وہ عرض کروں. مجھے ایک حدیث جو نا تواتر کے ساتھ میرے ذہن میں وہ آ رہی ہیں، ایک دو حدیثیں کر دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے حضرت عبداللہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کو فرما رہے تھے، تو وہ ان کی 4 بیٹیاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، یعنی حضرت جابر کی 4 بہنیں تھیں اور ساری غیر شادی شدہ تھی ابھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو چل رہی تھی، تو جیسے ایک غم کا اپنا اظہار انہوں نے کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. شہید ہو گئے تھے تو کیا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا کہ احد میں جتنے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب شہیدوں سے کلام فرمایا حجاب میں، اللہ اکبر، لیکن تمہارے باپ سے کلام فرمایا بلا حجاب. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب اپنی بارگاہ میں بلا کر کلام فرمایا اور پوچھا اے عبداللہ کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کی مولا دوبارہ دنیا میں بھیج دوں، دوبارہ تیری راہ میں جا کے جان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بیسیکلی وہ قربانی ہے نا، ویسے ہی ہے. دیکھیں وہ قربانی ہے اور قربانی انٹینشن ہی ہے کہ شہید بھی ہو جاؤں اور کاٹا بھی جائے. دیکھیں نا اب اس قربانی کی آپ اندازہ کریں، وہ جو پوری روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرمایا کہ احد سے ایک دن پہلے میں اور عبداللہ بن جہش دونوں جمع ہوئے اور ہم دونوں نے دعائیں مانگی. تو میں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا تو آپ آمین کہیے گا، آپ دعا مانگے تو میں آمین کہوں گا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے دعا مانگی اور دونوں کی دعا قبول بھی ہوئی، لیکن عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. اب وہ کیا تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کل میرا ایسے شخص سے مقابلہ ہو کہ جو بڑا بہادر ہو، جنگجو ہو، غصے والا ہو اور اسلحے سے لیس ہو، اسے میرا مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، لڑتے رہے، بالآخر میں اس کو جو ہے نا وہ فنا کر دوں. تو حضرت عبداللہ نے کہا آمین. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ کل میرا ایسے شخص سے مقابلہ ہو جو بڑا جنگجو، طاقتور، بہادر، شجاع، ماہر جنگ، اسلحے سے لیس ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، لڑتے لڑتے بالآخر وہ مجھے شہید کر دے، اور مجھے شہید کر دے اور پھر اس کے بعد میرے ناک اور کان کاٹ دے، مسلح کر دے. اور جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ کیا یہ کس نے کیا؟ اللہ. تو میں کہوں کہ یا اللہ تیری راہ میں کیا گیا، تیری خاطر کیا گیا. تو اب جب اگلے دن جنگ ہوئی تو دونوں کی دعائیں ایز اٹ از جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہی ہوا کہ آپ نے دشمن کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ دشمن نے حضرت عبداللہ بن جہش کو شہید کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سارا معاملہ ہوا کہ مسلح وغیرہ آپ کے ساتھ کر دیا گیا.
تو اب یہ دیکھیں یہ قربانی کا اس سے اوپر کا درجہ، اور کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ دشمن جنگ میں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا خوش دلی سے تیار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے جذبات کا عالم یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو باطنی حس تھی وہ اس قدر بیدار کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مڑنا بھی چاہتا تھا تو دوسرا یہ کہہ دیتا تھا کہ میں تو آگے جاؤں گا کیونکہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ریڈی ٹو شہید ہونے کے لیے تیار، مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو اب اس کے بعد ان کو جو پہچانا گیا تو ان کے بدن کے اوپر 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس قدر لہو لوہان تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی، بہن تھی، انہوں نے آپ کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا یہ میرے بھائی کے ہیں، جو انگلیوں کے پورے میرے بھائی کے ہیں، اس سے پہچانا تھا۔ یہ حال تو یہ قربانیاں، تو یہ جو نا یہ انہی پر تو وہ ہے نا، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا، سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، تو ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، صحبت نبوی کا حصول، اور پھر راہ خدا میں جو ان کی قربانیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ان کے مقام کو اس قدر بلند کیا۔ ایک اور صحابیہ کا مجھے واقعہ یاد ہے، جنگ بدر کے اندر ان کا بیٹا شہید ہو گیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں گیا، شہادت کے بعد کہاں گیا، وہ اس کا انجام کیا ہوا، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو پھر میں ایسا نوحہ کروں گی کہ عرب یاد کرے گا کہ بیٹے کے اوپر ماں نے نوحہ کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کا نام تھا ان سے، کہ سارے شہداء جو ہے وہ جنت میں گئے، لیکن تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں ہے، سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں، تو اس پہ کہا کہ میں صبر کروں گی۔ اس میں نبی پاک کا بھی علم غیب کیسا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیا کہ حضرت جابر کے والد صاحب سے اللہ نے بلا حجاب کلام کیا، یہ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، سبحان اللہ، تو کہاں تک نظر تھی؟ دیکھیں فرشتے تو غیب ہی ہوتے ہیں، فرشتے غیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، صحیح ہے، نظر تو نہیں آ رہے، غیب ہیں۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرشتے ہیں، غیب ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو روزانہ ہی دیکھتے تھے، تو جو غیب دیکھنے کی اور غیب جاننے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزانہ جبرائیل کو یا ہر دوسرے تیسرے دن جو دیکھنا تھا، وہ تو غیب کا دیکھنا روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا، چلیں طرز میں سنا دیں حضرت۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ویسے تو آپ نے بہت تفصیلی جواب دے دیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ چند جملوں میں اس اسپیسیفک اس کویسچن کا جواب اسی میں تھا جو آپ نے تفصیل دی، کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، بارگاہ الہی میں مقبولین ہیں، ان کا امتحان زیادہ لیا جاتا ہے، اور وہ بھی ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے، یہ تو حدیث مبارک میں ہے، حدیث مبارک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید بلا اور آزمائش جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہے، اللہ، پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پہ آتی ہے، پھر جو ان کے بعد افضل ہے ان پر آتی ہے، اور اس کے پیچھے جو بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی حکمت ان کے درجات کی بلندی بھی ہوتا ہے، کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے، تو لہذا وہاں پر گناہوں کی معافی کا تو معاملہ نہیں ہے، تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امت کے لیے اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور ان کا عمل جو ہے وہ بقیہ سب کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے کہ ایسا اگر کوئی وقوع ہوگا اور ایسی صورتحال پیش آئے گی تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ ہم تو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہیں، ظاہری اعتبار سے تو یہ ہوتا کہ ہمارے سامنے صرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ ہمارے وہ نبی ہیں جن کی شریعت کی ہم نے پیروی کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے،
اور احادیث کا تو پورا ذخیرہ ہی آپ کے بارے میں ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ جو بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر نبی کی زندگی بذات خود پوری جامع ہوتی، کوئی بھی نبی جو ہے اس کی زندگی میں نقص نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کا کوئی ایک کمال جو ہے وہ غالب اور نمایاں طور پہ ہمارے سامنے رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کہ ایک عمل بھول کر کیا پھر بھی توبہ کر رہے ہیں، اور ان کی بھول کا خود خدا فرما رہا ہے کہ بھولے، اور بھولنے کے اوپر گناہ نہیں ہوتا جو حقیقی گناہ جیسے کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ کی، پھر بھی گریہ وزاری کی، پھر بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے ہماری جانوں پہ زیادتی ہے۔ یہ نہیں کہ یا اللہ یاد ہی نہیں رہا تو گناہ کس بات کا، نہیں، یا اللہ ہم سے زیادہ ہمارے۔ تو یہ کیا ہے کہ عاجزی کا درس، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا درس، اور انانیت کو اصلاً جو ہے نا وہ ختم کر کے رکھنے کا درس، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا درس، یہ وہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر اور صبر اور تبلیغ اور جذبہ تبلیغ اور ولولہ تبلیغ اور جوش تبلیغ، وہ 950 سال کا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں اور پیغام توحید کا پھیلانا، بتوں سے نفرت اور اپنی قربانیاں پیش کرنا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی قربانی کا پیش ہونا، ان کا صادق الوعد ہونا۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سیرت میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹھنڈک اور ایک روانی اور ایک بہت پولائٹنس، وہ اس سیرت مبارکہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے، جی وہ یعنی وہ تاریخ کے اعتبار سے بعد میں، تو میں اس لیے اسی اعتبار سے ذکر کر رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد جدا ہوئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جدا ہوئے، اور فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، انہوں نے صبر کیا۔ اس کے ساتھ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ساتھ میں چل رہی، کتنا صبر ہے، تو کتنا صبر ہے، قدم قدم پہ صبر ہے۔ ادھر سے جو بھائیوں نے سلوک کیا، کنویں میں ڈالا، نکالے گئے، بیچے گئے، اس کے بعد پھر گناہ سے بچنے کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے، پھر جیل کے اندر ایک عرصہ گزرا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ امتحانات ہیں۔ تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہر ایک کی زندگی جامع اور کامل، لیکن اس کا کوئی ایک پہلو جو ہے وہ بطور خاص ہمارے سامنے رکھا گیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت رکھی گئی، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر رکھا گیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جیل کی زندگی اور تقوی کا جو واقعہ ہے وہ رکھا گیا۔ تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے لیے، تو انبیاء کی زندگی نے ہمارے لیے چونکہ نمونہ بننا تھا، اس لیے ان سارے امتحانات سے ان کو گزارا گیا۔ تو درجات کی بلندی، امتحانات کا ہونا، پھر اس کے ساتھ امتوں کے لیے ہمارے لیے نمونہ قائم ہونا، تو یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے سبحان اللہ شاید بہت سارے دکھی اور دل گرفتہ لوگوں کے لیے دلاسے کا سبب بنے کہ جب اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، تو اگر کوئی آزمائش آ جائے، شاعر کہتے ہیں نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا وہ خوبصورت واقعہ انہوں نے گلستان میں غالباً لکھا ہے کہ میں جامع مسجد دمشق میں نے نماز پڑھی، باہر نکلا تو میرا جوتا چوری ہو گیا، تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ یار جوتا ہی چوری ہو گیا۔ خیر میں ایسے ہی پیدل نکل آیا، آگے ایک برج تھا، اس پہ دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جوتا ہی گیا ہے، پیر تو ہیں، پیر تو ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک آزمائش ہے، ایک سے بڑھ کے ایک تکلیف ہے، اور دنیا میں ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئی ہو، بڑے سے بڑا غم، تکلیف، دکھ۔ یعنی آپ غریبوں سے بھی ملتے ہیں، پیسے والوں سے بھی ملتے ہیں، میں بھی غریبوں سے ملتا ہوں، پیسے والوں سے ملتا ہوں، شاید پیسے والوں کو دکھ زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں آج تک کوئی ایک بندہ ایسا دیکھا ہو کہ جو یہ کہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی آپ بھی سنائیں۔ وہ پیکیج والی بات کیجیے گا کہ وہ آپ ایک مثال سے بھی سمجھاتے ہیں نا، پیکیج پورا نہیں ملتا، پیکیج پورا نہیں ملتا۔ تو وہ ایک واقعہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جو ہے وہ بعد نے تو کسی اور کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن ایک بزرگ کا بھی واقعہ کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، جوان تھا، وہی سہارا تھا میرا، وہ فوت ہو گیا، آپ اسے زندہ کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی زندہ تو کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اس طرح کرو، شہر میں جاؤ اور کسی بھی جنا وہ گھر سے کچھ مٹی لے کے آؤ، گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کبھی میت نہ ہوئی ہو،
کیا بات. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ 4-5 گھروں کا بول دیا کہ اتنے گھروں سے لے آنا. وہ عورت گئی, اس گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا, جی مٹی چاہیے, لے لو. آپ کے گھر میں کبھی میت تو نہیں؟ کہا نہیں, باپ تو فوت ہوا ہے ہمارا. اگلا جی ماں تو ہماری بھی فوت ہوئی ہے, دادا تو ہمارا بھی مرا ہی ہے, دادی تو ہماری بھی دنیا سے گئی ہے. اگلے دن بچہ تو میرا بھی دنیا سے گیا, بھائی میرا بھی فوت ہوا. اللہ اللہ اللہ. آدھا شہر چھان مارا, کوئی گھر ایسا نہیں ملا کہ جس کے اندر کبھی میت نہ ہوئی. وہ سمجھ آ گئی. وہ واپس آئی, آ کے کہنے لگی حضور ایسا گھر تو مل ہی نہیں رہا. فرمایا یہی تو سمجھانا تھا اللہ. کہ ایسا گھر ہے ہی کوئی نہیں کہ جس کے اندر کبھی جن کے یعنی جس گھر کا کوئی فرد دنیا سے نہ گیا ہو. تو ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی شے متعلق ہوتی, وابستہ ہوتی ہے. اب اپنی مرضی ہے کہ شور مچا کے اس تکلیف کا وزن بڑھا لے, یا ثواب آخرت اور اللہ کی رضا پہ نظر رکھ کے اسی بوجھ کو ثواب جو قیامت میں نیکیوں کا پلڑا ہے, نیکیوں کے پلڑے کے اندر وہ بوجھ اٹھا کے ڈال دیں. تو یا تو وہ بوجھ اپنے سر پہ رکھیں, یا آخرت, یا وہ بوجھ اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں. کیا خوبصورت جملہ. تو جتنا بڑا بوجھ ہوگا تو پلڑا بھی اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ پرزور طریقے سے جو ہے نا وہ فائدہ دے گا. ایک یہ جو صبر کی جب بھی بات آتی ہے تو تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پرابلم ہے, جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور نگران شورا کے بیانات میں بھی ہم سنتے ہیں کہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. واللہ یقین کریں ناظرین, مفتی صاحب نے جس پہلو کی طرف نظر دوڑائی یا بات کی, ان کا بھی اسد بھائی, راشد بھائی, ہم سب بیٹھے, ہمارا لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. اچھا لوگ ہمیں نارملی اپنے غم زیادہ بتاتے ہیں, اپنی پرابلم زیادہ بتاتے ہیں, تو آپ یقین کریں غریبوں کے پاس ہم جب جاتے ہیں وہ بھی اپنے پرابلمز بتاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کسی اتنے بڑے بنگلے یا اتنے بڑے مالدار آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کو دیکھ کے شاید لوگ رش کرتے ہوں, لیکن ہمیں وہ اپنا بینک بیلنس نہیں بتاتا, ہمیں کونے میں لے جا کے اپنا کوئی پرابلم ہی بتاتا ہے. لیکن جب وہ پرابلم بتاتا ہے نا, آپ یقین کریں بعض اوقات تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یار یہ اتنے بڑے غم میں جی رہا ہے, ہم تو سمجھتے تھے بڑا خوشحال ہوگا, آنسو سے روتے دیکھا ہے, اور بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں. تو یہاں امید ہے کہ ان تمام باتوں سے جو ہے نا ہمیں یہ تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ بھئی پرابلم سب کے ہوں گے. لیکن میں ایک تھوڑی سی اس میں کنفیوژن مجھے خود پرسنلی بھی رہتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ, اور آپ اس پرابلم کو, شریعت تو یہ کہتی ہے, یہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کا واویلا نہ کریں, اس کا اظہار نہ کریں, صبر کا ثواب جب ملے گا جب لوگوں سے ڈسکس زیادہ نہ کریں, بس اللہ کی بارگاہ میں. تو اب اگر دعا کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پرابلم ہے, آپ ذرا دعا کیجیے گا, تو کبھی کبھی دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ میں نے تو بتا دیا اپنا پرابلم اس کو, اور ایک کو نہیں بتا رہا, مجھے جو ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں میرا یہ پرابلم ہے ذرا دعا کر دیں. تو یہ کہیں اس صبر سے منافی تو نہیں ہے, ثواب تو نہیں چلا جائے گا؟ دیکھیں ایک بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کو جا کے بیماری بتائے گا تو وہ اس کا علاج کرے گا نا. ٹھیک ہے. تو اصل بنیاد یہ ہے کہ جہاں پر اپنی تکلیف کا اظہار کسی مقصد صحیح سے ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بے صبری میں نہیں آتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جہاں بلا مقصد ہے نا, یا مقصد تو ہے لیکن بیان مقصد سے زیادہ ہے کہ تکلیف ہے. میں آپ کو دعا کا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صاحب آپ بڑے نیک آدمی ہیں, ایک آزمائش ہے, دعا کر دیجئے گا. اچھا, یا ہو سکتا ہے کہ اتنے کو میں یہ سمجھوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اتنا وہ نہ لیں نا, کوئی ہیوی نہ لیں, آپ اس کو لائٹ سا لے لیں. تو میں بولوں یہ ایک فیملی میٹر ہے اور کافی بڑا ہے نا, آپ دعا کیجیے گا. تو میرے خیال میں اتنا کہنے سے دعا کی حد تک تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. دعا کے لیے اس کو پورا کیس بیان کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر پوری کی پوری صورتحال بیان کرتا ہوں تو یہ بے صبری کے اندر آ جائے گی, کیونکہ یہاں اس کا مقصد نہیں. لیکن ڈاکٹر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو پوری کی پوری چیز بیان کرنی نا, کیونکہ دعا کے اندر تو اس بندے نے نہیں کرنا, یہ رب نے کرنا ہے. واہ واہ واہ. لہذا اس کی طرف سے جسٹ ایک دل کی رکت اور ایک زور چاہیے, باقی تو جس نے حل کرنا ہے وہ جانتا ہی, سب جانتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سب جانتا ہے کہ وہ اسباب باطنیہ ہیں, اور اسباب باطنیہ میں خدا کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کا معاملہ شفا یہاں بھی خدا نہیں دینی, لیکن چونکہ یہاں پر سبب ظاہر ہے تو ظاہری سبب کے اعتبار سے اب ہمیں اسے پوری بات بتانی پڑتی ہے. تو لہذا اس کو اتنی چیز بتائی جائے کہ جتنی آپ کو چاہیے. تو اب جہاں پر دعا کے لیے ہم بتاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے بتاتے ہیں تو وہ انما الاعمال بالنیات.